آج کی گفتگو کا عنوان ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر مختار کل بنا کر بھیجا۔ مختار کل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کے اندر اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اختیار عطا فرمایا کہ جیسے میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام چاہیں ویسے فرما سکتے ہیں۔ علماء نے اختیارات کی دو قسمیں بیان کی ہیں، ایک ہے اختیارات تکوینیہ اور ایک ہے اختیارات تشریعیہ۔ اختیارات تکوینیہ اسے کہتے ہیں جس کے اندر کسی شے کو تصرف دے دینا، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت کے اندر کئی مقامات پر تصرف فرما سکتے ہیں۔ کسی کے مقدر میں رزق کو لکھوا دینا، کسی کو حیات دلوا دینا، کسی کو موت دلوا دینا۔ اب ان چیزوں کا حقیقی طور پر تو مالک اللہ رب العالمین ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی عطا سے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رب تعالیٰ نے اختیارات تکوینی عطا فرمائے ہیں۔ دوسری قسم ہے اختیارات تشریعیہ، یعنی جو شرعی مسائل ہیں ان کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا۔ کسی چیز کو جائز قرار دینا، کسی چیز کو ناجائز قرار دینا، کسی شے کو حلال قرار دینا اور کسی شے کو حرام قرار دینا، ان تمام چیزوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا گیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک دو جہاں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین کسی چیز کا مالک نہ رہا، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر شے کا حقیقی طور پر مالک اللہ رب العالمین ہے۔ پھر اللہ رب العالمین کی عطا سے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو ہر شے عطا کی گئی، حتیٰ کہ جنت کے مالک بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، لیکن رب کی عطا سے۔ اب یہاں پر علماء نے بہت ساری مثالیں بھی بیان کی اور روایات کے اندر بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو شرعی مسائل کے اندر بھی اختیار عطا کیا گیا، جس طرح کہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ پاک سے ہجرت فرمائی مدینہ پاک کی طرف، تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام عجلت میں تھے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھلا دیا گیا۔ 4 رکعت والی نماز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران 2 رکعتیں ادا فرما لی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت نازل فرما دی اور حکم نامہ نازل فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی شرعی مسافت کا سفر کرے گا وہ اپنی نماز کے اندر قصر کرے گا۔ آج ہر بندہ جو مسلمان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بتائے ہوئے طریقے اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ادا کو قائم رکھا گیا۔ اب یہاں پر آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا بھلا دینا اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا 4 رکعت کو 2 رکعت ادا کرنا، پھر اللہ رب العالمین کا اس کو پسند فرما لینا، پھر رہتی دنیا تک قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے وہ حکم نامہ جاری کر دینا اور فرض قرار دینا، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مختار کل ہونے کو واضح کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جان بوجھ کر روزہ توڑ لیا ہے، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ ہلکت و اہلکت، میں خود بھی ہلاک ہوا، گھر والی کو بھی ہلاک کر بیٹھا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید کے اندر حکم فرمایا گیا کہ اس کا کفارہ ادا کرو۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ تم غلام آزاد کرو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ پھر لگاتار پے در پہ 60 روزے رکھو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 60 روزے رکھنے کی طاقت رکھتا تو ایک پھر کیوں توڑتا؟ میں تو 60 روزے رکھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا لو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے علاقے کا غریب ترین شخص ہوں، میں یہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ فمکث النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کچھ دیر آقا کریم علیہ السلام نے توقف فرمایا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھجوروں کا ٹوکرا لے کر حاضر ہو گیا بطور ہدیہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوروں کا ٹوکرا اسے عطا فرمایا کہ جاؤ یہ 60 لوگوں کے اندر جا کر اپنے علاقے میں تقسیم کر دو، تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اب اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے علاقے کا سب سے زیادہ غریب شخص ہوں، مجھ سے زیادہ کوئی بھی غریب نہیں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام حدیث پاک کے اندر آتا ہے فَضَحِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، آقا کریم علیہ السلام اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانت بھی ظاہر ہونے لگے۔ فرمایا کہ جاؤ یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، خود کھاؤ، اللہ رب العالمین تمہارے کفارے کو ادا فرما دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے قرآن مجید کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ یہ کفارہ بیان کرنا ہے، لیکن آقا کریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ اختیار دیا ہے کہ جیسے میرے محبوب علیہ السلام فرماتے جائیں گے میں ویسے ہی کرتا جاؤں گا۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے بعض افراد کو حافظہ بھی عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جو بھی چیز یاد کرتے تھے بھول جاتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اصحاب صفہ والے جو افراد ہیں ان کے ساتھ مل کر علم دین حاصل کرتا ہوں، آپ جو پڑھاتے ہیں اس کو سیکھتا ہوں، لیکن جلدی بھول جاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اپنی چادر کو پھیلایا اور اسی ہوا کے اندر اپنے ہاتھ پھیلا کر کچھ مٹھی میں لیا اور اس چادر میں ڈال دیا۔ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اب چادر کو اٹھا کر سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میں نے اس چادر کو سینے سے لگایا تو کوئی چیز میرے اندر اترتی ہوئی معلوم ہوئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جب سے وہ چادر میں نے سینے سے لگائی اس کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولی۔ پھر علماء فرماتے ہیں روایات کرنے میں صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے سب سے زیادہ جس صحابی رسول سے روایات مروی ہیں ان کا نام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حافظہ بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابو رافع کے یہودی تھا، اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی، اس کا سر قلم کر کے اس کو واصل جہنم کر کے یہ واپس آ رہے تھے، راستے کے اندر سیڑھیوں سے یہ پھسل گئے تو ان کی پنڈلی ٹوٹ گئی۔ اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پنڈلی ٹوٹ گئی ہے، آپ کرم فرمائیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا، ان کی پنڈلی درست ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں ان کی آنکھ کا ڈیلا باہر نکل آیا تھا۔ اب یہ صحابی رسول ہیں، ان کا عقیدہ دیکھیے، ان کو جانا چاہیے تھا کسی طبیب کے پاس، کسی ڈاکٹر کے پاس، لیکن ان کو پتا تھا کہ ساری کائنات کے سردار ہمارے آقا کریم علیہ السلام جہاں ہمارا روحانی علاج کر رہے ہیں وہاں ہمارا جسمانی علاج بھی فرمائیں گے۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ لے کے حاضر ہو گئے، آنکھ کا ڈیلا باہر آ گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت تو آپ کے صدقے مل جائے گی، آنکھ بھی عطا فرما دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور اس ڈیلے کو آنکھ کے اندر پیوست کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے آپ بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں ان کی آنکھوں سے بڑھاپے کے عالم میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لعاب دہن لگانے کی برکت سے روشنی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، یعنی کہ آقا کریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنے اختیارات عطا فرمائے، آپ جیسے فرمایا کرتے، جیسے چاہا کرتے ویسے آپ فرمایا کرتے۔ ایک صحابی رسول نے آ کے عرض کیا، کلمہ پڑھا، نیا مسلمان ہوا، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میں نے نمازیں صرف 2 پڑھنی ہیں، اگر یہ شرط منظور ہے تو میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔
آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے نمازیں تیرے لیے دو، لیکن ایک میری بھی شرط ماننا ہوگی کہ آج کے بعد پھر جھوٹ نہیں بولنا۔ جب انہوں نے یہ شرط مان لی، ایمان قبول کر لیا، نمازیں صرف 2 پڑھ رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام نے جو نسخہ دیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، جب جھوٹ چھوڑ دیا تو اب ان کا دل کیا کہ میں 5 نمازیں ہی پڑھنے لگ جاؤں، پھر وہ 5 ہی پڑھتے رہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام کے پاس یہ اختیار تھا، اس لیے ارشاد فرمایا کہ چلو 2 پڑھ لو، اس لیے کہ آقا کریم علیہ السلام تو دلوں کے حالات بھی جانتے ہیں۔ پھر وہ صحابی رسول حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کو وضو کروایا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام جب آرام کے لیے تشریف لے جاتے تو یہ دروازے کو، چوکھٹ کو اپنا تکیہ بنا کے سو جایا کرتے۔ جب صبح آنکھ کھلتی تو پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار فرمایا کرتے۔ کھلے آنکھ صلی علی مصطفیٰ کہتے آقا کریم علیہ السلام کا دیدار فرمایا کرتے۔ ایک دن وضو کروا رہے تھے، آقا کریم علیہ السلام کا دریائے رحمت جوش میں آیا اور ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ صحابی رسول نے بھی دنیا کی کوئی چیز نہیں مانگی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کی رفاقت ملے اور آپ کی غلامی میں آپ کی خدمت کرتا رہوں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آو غیر ذالک، اے ربیعہ جنت تو مل گئی، اس کے علاوہ کچھ اور مانگنا ہے تو وہ بھی مانگ لو۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جنت یہ انسان کی کامیابی کی سب سے اعلیٰ منزل ہے۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے وہ عطا فرما دی، پھر فرما رہے ہیں آوا غیر ذالک، اور یہ والا جملہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے اختیارات عطا فرمائے ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام مختار کل ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل البشر بنایا گیا، افضل الانبیاء بنایا گیا۔ پوری کائنات کے اندر سب سے اعلیٰ ہستی میرے آقا کریم علیہ السلام کی ذات ببرکات ہے۔ یہ ماہ ربیع الاول شریف ایسا مہینہ ہے کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی ذکر کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنے گھر کے اندر بھی اعلان کریں کہ اس ماہ ربیع الاول شریف میں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھ کے آپ کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کریں، تحفہ پیش کریں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ